پہاڑپور گاؤں میں پپو نام کا ایک غریب کسان رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن وہ کھیت سے جب گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا بیٹا بخار میں مبتلا ہے۔ اس کی پتنی چنٹی اپنے بیٹے کے پاس کھڑی رو رہی ہوتی ہے۔ ارے دیکھو، میرے بیٹے کو بہت تیز بخار ہے، پورا شریر گرم ہے اور آنکھیں بھی نہیں کھول رہا۔ ارے کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ صبح تک تو ٹھیک تھا۔ میں ابھی جاتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ جس کے بعد پپو وہاں سے گاؤں کے مشہور حکیم کے پاس جاتا ہے۔ مہربانی کر کے میرے اوپر رحم کریں، مجھ کو بخار کی دوائی دے دیں۔ میرے بیٹے کو بخار ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حکیم اس کو دوائی دیتا ہے۔ پپو وہاں سے دوائی لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ دوائی کھانے کے بعد پپو کا بیٹا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شکر ہے، میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ پپو بیوی کو کہتا ہے، میرے بیٹے کو کچھ کھانے کو دو۔ کل سے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا دوں اسے کھانے کے لیے؟ شوہر یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی ملاقات اپنے دوست منو سے ہوتی ہے۔ پپو بھیا، میں گاؤں سے باہر جا رہا ہوں، میرے گھر میں یہ رقم رکھی ہوئی تھی تو سوچا اس کو آپ کے پاس رکھوا دوں۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل گاؤں میں بہت چوریاں ہو رہی ہیں۔ جب میں واپس آؤں گا تو اس کو تم سے لے لوں گا۔ پپو اس رقم کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ چنٹی پپو کو اس رقم سے دکان کھولنے کا مشورہ دیتی ہے۔ جب تک منو شہر سے واپس آتا ہے تو تم اس رقم کا استعمال کر کے نفع لے لو۔ جب منو واپس آئے گا تو ہم اس کی رقم اس کو لوٹا دیں گے۔ اس طرح پپو اپنی دکان بنا لیتا ہے تو اس کی دکان چلنے لگ جاتی ہے۔ پورا گاؤں اس سے سامان خریدتا ہے کیونکہ وہ سب سے سستے دام سامان دیتا اور اپنا نفع کم رکھتا۔ اس کی یہ ایمانداری پورے گاؤں میں مشہور ہو جاتی ہے۔ اب پپو کے پاس بہت سے پیسے آ جاتے ہیں۔ ایک دن جب منو شہر سے واپس آتا ہے، مجھے آنے میں دیر ہو گئی پپو بھائی، میری بہن کی شادی تھی۔ پپو منو کو اس کے پیسے واپس کر دیتا ہے۔ منو پپو کا بہت شکر گزار ہوتا ہے کہ پپو نے اس کی امانت کی حفاظت کی اور خیر و خیریت سے اس کی رقم واپس لوٹا دی۔ منو وہاں سے واپس جا ہی رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کو ایک شخص ملتا ہے۔ ارے بھیا، لگتا ہے پپو کی دکان سے آ رہے ہو، آج کل اس کی دکان بہت چل رہی ہے۔ منو سوچنے لگتا ہے، اس پپو غریب کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اچھا، میرے پیسے سے دکان کی اور نفع سے مجھ کو میری رقم واپس کر رہا ہے۔ اگر یہی سب چلتا رہا تو یہ بہت امیر ہو جائے گا۔ منو سوچتا ہے کہ اسے بھی اب اپنی دکان کھول لینی چاہیے۔ منو اپنی دکان کھول لیتا ہے لیکن اس کی دکان نہیں چل رہی ہوتی اور اس طرح سے وہ پپو سے حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ اس پپو کی دکان پہ کوئی نہ جائے، سب میری دکان پہ آئیں۔ منو حسد میں آ کر پپو کی دکان میں کچھ ایکسپائری چیزیں رکھ دیتا ہے۔ بچے جب پپو کی دکان سے چیزیں خرید کر کھاتے ہیں تو وہ وہیں دکان کے آگے ہی گر جاتے ہیں۔
मैं भी कहूँ ये इतनी सस्ती चीजें कैसे देता है। शुक्र है आज पूरे गांव वालों को पता चल गया इस पप्पू के बारे में। अरे गांव वालों, आज के बाद कोई भी शख्स पप्पू से कोई चीज नहीं खरीदेगा। भाइयों, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आप लोग मेरा यकीन करें। अब कोई यकीन नहीं करेगा तुम पर। आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मेरी दुकान चलेगी, सिर्फ मेरी। पप्पू बेचारा अब इसी तरह घर में परेशान बैठा होता है। अब मैं क्या करूं, मेरा तो कोई यकीन ही नहीं करता। और मुन्नू दुकान में खुश होता है क्योंकि उसकी दुकान चल पड़ती है। पप्पू को यकीन होता है जरूर ये सब कुछ उस मुन्नू ने किया होगा, और इस तरह मुन्नू को पैसे कमाने की लालच आ जाती है। अब मैं ढेर से पैसे कमाऊंगा और अमीर हो जाऊंगा। मुन्नू पैसे कमाने के लिए दुकान में नाकिस और एक्सपायरी चीजें लाता है ताकि वो बहुत सा पैसा कमा सके। एक दिन उसकी नाकिस चीजें खाने से एक बच्चा उसकी दुकान के आगे ही मर जाता है, जिस पर पूरे गांव वालों ने मुन्नू को बहुत गांव वालों, मारो इसको, मारो, इसने बच्चे की जान ली है। अरे गांव वालों, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, आपने इसको किए की सजा दे दी है। मुन्नू अब अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होता है और सबसे माफी मांगता है, क्योंकि उसने हसद में पहले पप्पू की दुकान बंद करवाई होती है और फिर लालच में आकर पैसे कमाने के लिए गंदी चीजें बेचता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके अपने साथ भी बुरा होता है। इस तरह दोबारा पप्पू की दुकान वापस चलने लगती है। तमाम गांव वाले उसकी दुकान से चीजें खरीदते हैं।